الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، ایک آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں رب کائنات 27واں پارہ سورۃ القمر کی پہلی آیات بینات میں ارشاد فرما رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا، قمر شق ہو گیا، قمر دو ٹوٹے ہو گیا۔ مفسرین اکرام نے اس آیات بینات کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیات بینات حضور علیہ السلام کی اس آیات بینات میں حضور علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی اور حضور علیہ السلام کی دو صفتوں کا بیان ہوا۔ نمبر ایک کہ قیامت کا نزدیک آ جانا، قیامت کا قریب آ جانا، کیونکہ پہلے کسی پیغمبر کی کسی نبی کی آمد ہوتی تو اس کے بعد دوسرے پیغمبر کی دوسرے نبی کی آمد کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ اب میرے حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک ہے، حضور علیہ السلام کا دور رسالت قیامت تک ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور پیغمبر کی آمد کا انتظار نہیں، اس لیے فرمایا کہ قیامت کا انتظار، اب صرف قیامت کا انتظار ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا دین، حضور علیہ السلام کا فرمان مٹنے والا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا دین منسوخ ہونے والا نہیں ہے، یہ دور قیامت تک حضور علیہ السلام کی رسالت مآب ہے۔ اور چاند کا شق ہو جانا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکہ کے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت حر پوتی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ والی یمن ابو جہل نے والی یمن حبیب ابن مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ کا دین مٹایا جا رہا ہے، جلدی سے مکہ میں پہنچاؤ۔ جب والی یمن حبیب ابن مالک کو یہ پیغام پہنچا تو آپ مکہ میں پہنچے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں جو آپ کے اس کے ذہن میں بھر رکھی تھی، تو حبیب ابن مالک کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں شخصوں کی دونوں شخصیات کا آمنا سامنا کیا جائے، دونوں شخصیات کی گفتگو کی جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ حبیب ابن مالک نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیغام بھیجا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے آیا ہوں، حبیب ابن مالک عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا تو حضور علیہ السلام مہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ اس مجلس میں تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف لے کر آئے تو مجلس میں ایک ہیبت طاری ہوگی، کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے بالآخر گفتگو کا آغاز فرمایا۔
فرمایا کہ اے حبیب ابن مالک بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ حبیب ابن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان کا کوئی معجزہ دکھایا جائے اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ میرے قلب میں، میرے دل میں تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چل پھر۔ کوہ طور پہاڑ پر حضور علیہ السلام نے اپنی پاک انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف۔ اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ اے حبیب ابن مالک اگلی بات سن لے، تیرے دل میں جو تمنا ہے وہ یہ تمنا ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو ہمیشہ سے بیمار رہتی ہے، اس کے پاؤں اور ہاتھوں سے معذور ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس بیٹی کو شفا مل جائے۔ حبیب ابن مالک نے جب یہ بات سنی تو بساختہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے دین کو، اسلام کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا پہر ہے، جب گھر پہنچا تو گھر کے دروازے پر دستک دی، وہی بیٹی جو معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، وہی بیٹی دروازہ کھولتی ہے، اس کی زبان پر جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب ابن مالک ریحان ہو کر پوچھتا ہے، اے بیٹی یہ کلمات تجھے کس نے سکھائے ہیں؟ بیٹی کہنے لگی، اے ابا جان، ایک خواب میں نے ایک ایسی خوبصورت چاند صورت والی حسین چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تیرے باپ نے مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اے بیٹی تو یہاں پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، رب کائنات تجھے شفایات عطا فرما دے گا۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ اے ابا جان، میں نے اپنے خواب میں ایسے حسین چاند سے چہرے والے، ایسے حسین روشن چہرے والے کو دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ مکہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، تو یہاں پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، تجھے رب کائنات اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ بس جب سے اٹھی ہوں میری زبان پر یہ کلمات جاری ہیں اور مجھے رب کائنات نے ہاتھ پاؤں سے شفایات عطا فرمایا ہے۔ تمام جلیل القدر صحابہ اور عام مفسرین اکرام کا یہی فرمان ہے کہ یہ معجزہ حضور علیہ السلام کے دور رسالت میں ہو چکا۔ اب جو یہ نہ مانے کہ یہ کہے کہ یہ قیامت والے دن چاند چیرا جائے گا، وہ بد مذہب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل چیرا گیا تو حضور علیہ السلام کی پاک انگلی سے چاند چیرا گیا۔ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت سارے معجزات سے نوازا، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔